بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں جو بی ایڈ کا کورس ہے 8616 اسکول ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کورس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی امپورٹنس حاصل ہے۔ آپ نے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اس پہ لائک کیجئے اور اس کو پر کمنٹس کیجئے گا۔ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہوتا کیا ہے کہ تعلیمی انتظامیہ کے مرکزی ادارے کون سے ہیں اور ہر ایک ادارے کی اہمیت اور خصوصیت کیا ہے، وہ ساری چیز جو ہے وہ آج ہم اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ہم کلیئر کریں گے۔ تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سینٹرل باڈیز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن۔ دے آر بیسکلی 7 سینٹرل باڈیز آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن: ایجوکیشن پلاننگ، تعلیمی منصوبہ بندی، ایجوکیشن آرگنائزیشن، تعلیمی تنظیم، ایجوکیشن ڈائریکشن، تعلیمی سمت، ایجوکیشن کوآرڈینیشن، تعلیمی رابطہ کاری، ایجوکیشن سپرویژن، تعلیمی نگرانی، ایجوکیشنل کنٹرول، تعلیمی کنٹرول، ایجوکیشنل ایولیویشن، تعلیمی تشخیص یا جائزہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب ان کا ہر ایک کا جو ہے وہ ہم فردر جو ہے اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ ایجوکیشن پلاننگ ہوتی کیا چیز ہے، ایجوکیشن پلاننگ کیوں ضروری ہے۔ تو منصوبہ بندی کا بنیادی عنصر کے لحاظ سے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس میں سے تمام جو ہے مراد اغراض و مقاصد کا جو ہے وہ بخوبی ادراک کرنا ہوتا ہے۔ ایک خاص تعلیمی پروگرام کے آغاز اور نفاذ سے قبل کسی صاحب اختیار یا ذمہ دار شخص کو مقاصد کی مؤثر اور معتد حکمت عملیوں اور طریقوں سے متعلق فیصلے کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی کا جو سسٹم ہے وہ مؤثر انداز میں کیا جانا چاہیے، جس کے بنیادی عقائد، اعداد و شمار، پس منظر اور پروفائل وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک منصوبے کو کسی ایک مقصد کے اصول کے لیے درکار مہارتوں اور لائحہ عمل کی ایک قبل از وقت حکمت عملی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دماغی محنت درکار ہوتی ہے۔ یعنی آپ پلاننگ کوئی بھی کام آپ جب شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بیسک چیز ہوتی ہے۔ پلاننگ آپ نے اگر آپ گھر سے کہیں جا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی پلاننگ کریں گے، جی آج صبح جب میں اٹھوں گا نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے فلان جگہ جانا ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کی پلاننگ کے اندر شامل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایجوکیشن سیکٹرز میں نہیں ہوتے یا جن کا اسٹڈیز سے تعلق نہیں ہوتا ان لوگوں کی بھی پلاننگ ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے ذہن کے اندر ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ اس چیز کو یعنی ہم نے بھی یہ کام ایسے کرنا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یعنی وداؤٹ پلاننگ کے ہم کوئی بھی جو کام ہے وہ اس کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، آپ کے آرڈیز ہیں، آپ کے ڈائریکٹرز ہیں، آپ کے بورڈ آف گورنرز ہیں، یہ ساری یعنی ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ بہتر نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں پرنسپل آف ایجوکیشن پلاننگ، کہ ایجوکیشن پلاننگ کے جو پرنسپل رولز ہیں وہ کون سے ہیں۔ کہ ایجوکیشنل پلاننگ اور ماڈرن ایجوکیشن پلاننگ ہیز فالوئنگ پرنسپل: ایجوکیشن پلاننگ مسٹ بی ون اسپیکٹ آف جنرل نیشنل پلاننگ۔ جب ہم ان چیزوں پہ ہم پڑھیں گے کہ پلاننگ کے پرنسپل کون سے ہیں، اس کی کیوں ضروری ہے، تو فرسٹ آف آل جو ہے تعلیمی منصوبہ بندی میں عمومی قومی منصوبہ بندی کا ایک پہلو ضرور ہونا چاہیے۔
اس کے بعد ہے ریسرچ از پلاننگ بیسڈ آن سسٹم انالیٹک. تحقیق نظام کے تجربے یا منصوبہ بندی پر مبنی ہونی چاہیے. نمبر 3، منصوبہ بندی کو ایک مسلسل عمل کے طور پر جاری رہنا چاہیے. نمبر 4، پلاننگ منصوبہ بندی کو تعلیمی اداروں میں خاص اہمیت دی جانی چاہیے. منصوبہ بندی پر وسائل اور کام کے حالات کو موضوع بنانے کے دوران بھی توجہ دینی چاہیے. منصوبہ بندی ہر صورت میں عقائد پر مبنی اور عملی ہونی چاہیے، محض ہوا میں تیر نہیں چلانے چاہیے. اس کے بعد منصوبہ بندی میں تمام متعلقہ افراد اور گروہوں کی سرگرم اور مسلسل شرکت یقینی بنانی چاہیے. مواد اور منصوبہ بندی کی وسعت مطلوبہ افراد اور گروہوں کی ضرورت کی بنا پر اخذ کی جانی چاہیے. منصوبہ بندی میں ماہرین کی خدمات حاصل کی جانی چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے منصوبہ بندی کے لیے تمام افراد اور گروہوں کے مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ منصوبوں کو سمجھ سکیں اور ان کی تحسین کر سکیں. منصوبہ بندی کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے. منصوبہ بندی کی سرگرمیوں میں مزید کمی پیشی کی گنجائش موجود ہونی چاہیے. ایجوکیشن آرگنائزیشن ایجوکیشن آرگنائزیشن کیا چیز ہے؟ ایک ادارے کو حالات اور واقعات اور ملازمین کے مابین باہمی عمل کے مؤثر طریقے لازمی واضح کر لینے چاہیے تاکہ ادارے کے ملازمین مسائل سے احسن طریقے سے نبٹ سکیں. ادارے ایسے سماجی اکائیاں ہیں جنہیں خوب سوچ سمجھ کر باقاعدہ منصوبہ بندی کے بعد تعمیر کیا جاتا ہے اور بعض اوقات خصوصی اہداف کے لیے اثر نو تشکیل دیے جاتے ہیں. یعنی ایجوکیشن آرگنائزیشن کے اندر جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کوئی بھی منصوبہ جب شروع کرتے ہیں اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے کیسے کام کو شروع کرنا ہے، آپ کے انڈر سپروائزر جو آپ کے ہیں وہ کیسے ہیں، آپ کے انڈر جو ملازمین ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. یہاں پر یہ بیان کرنا لازمی ہے کہ تعلیمی اداروں کو بھی سماجی اداروں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی اور تربیتی اداروں کو بالا تر سماجی اداروں میں شامل کیا جا سکتا ہے. تعلیمی ادارے سے مراد تعلیمی اداروں سے مراد ایسے ادارے ہیں جہاں تعلیمی ادارہ اور دوسرے وسائل فراہم کرنے والے ادارے یہ سیم ہوتے ہیں. کہ اس کو آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ تعلیمی جو ادارے ہیں ان کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ان کی جو اسٹرکچر ہوتا ہے ان کے اداروں کا، وہ تعلیمی ہونا چاہیے. وہاں پہ نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے. جس مقاصد کے لیے جو اہداف آپ لوگوں نے، جو آبجیکٹیو آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے وہ مسٹ ان کو اچیو کریں. آپ کا ریسرچ کا جو ایریا ہے اس کو آپ وسعت دیں تاکہ آپ بہتر نتائج جو ہے وہ اخذ کر سکیں. اس کے بعد ایجوکیشن ڈائریکشن آ جاتی ہے. ایجوکیشن ڈائریکشن کے بعد ایجوکیشن کوآرڈینیشن آ جاتی ہے، ایجوکیشن سپرویژن آ جاتی ہے، ایجوکیشن کنٹرول آ جاتا ہے، ایجوکیشن ایویلیشن آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسکول ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں کہ ہر ادارے نے کیسے کام کرنا ہے، اس کی سپرویژن کیسی ہے. یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن سپرویژن ہے، ایجوکیشن کنٹرول ہے. بیسک جو مقصد تھا وہ اس سلائیڈ بنانے کا، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ
ان کو نہیں سمجھ آتی کہ بکس کو ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے، پھر ایگزام کے حوالے سے، تو اس حوالے سے یہ جو پی ڈی ایف میں نے بنائی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، تو اس کو آپ ایک نظر خود بھی دیکھیں اور اس کو آگے آپ شیئر بھی کریں تاکہ وہ اور اسٹوڈنٹس ہیں جن کو پرابلم آ رہی ہے اس سبجیکٹ کے اندر، وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنی تیاری کر سکیں۔ اس کے بعد پروویژنل اینڈ ریجنل اسٹرکچر آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تھی آج کا جو ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے یہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ ایجوکیشن سپرویژن کیا ہے، ایجوکیشن اسٹرکچر کیا ہے، سرکاری اسکولوں کے مسائل کیا ہیں، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف گورنمنٹ اسکول، کہ ان کے گورنمنٹ سیکٹر پہ جو بعض اسکول گورنمنٹ نے اتنے اچھے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کے ٹیچرز کا فتقان پایا جاتا ہے، آپ کے اندر وہ ٹیچرز نہیں موجود ہوتے جو آپ کو بہتر طریقے سے پڑھا سکیں۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی پالیسی مرتب کرے کہ جس میں ہر 6 ماہ کے بعد یا ہر سال کے بعد جو ہے وہ ٹیچر کی ورکشاپ جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ضروری ہو، جس کے اندر جو سسٹم میں نئی چینجنگ آ رہی ہے، جو آپ کی کورسز میں چینجنگ آ رہی ہیں، تاکہ ٹیچرز کو بھی بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو۔ جب وہ فیلڈ کے اندر جب آئے گا وہ بہتر طریقے سے وہ آپ لوگوں کو پڑھا سکے گا، اس کے پاس نالج ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ڈی اوز ہیں، آپ کے ای اوز ہیں، جو اسٹرکچر ہے وہ پورا جو ہے وہ اس کا ایماندار ہونا سب سے پہلا جو بنیادی فنکشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ایماندار ہوگا، وہ بہتر انداز سے کام کرنا جانتا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہیں وہ بہتر انداز میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر کسی کو یہ ویڈیو چاہیے یا کسی کو پی ڈی ایف چاہیے تو وہ کمنٹس میں ضرور مینشن کر دے، تو انشاءاللہ یہ بھی اس سے شیئر کر دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کو لائک بھی کیجئے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔